بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، اسلامی تعلیمات، احادیث مبارکہ اور بزرگان دین کی روشن روایات کے مطابق 3 جانور ایسے ضرور ہیں جو کہ گھر میں آ کر رہنے لگے تو ان کا گھر میں آ کر رہنا بہت ہی زیادہ مبارک اور بابرکت ہوتا ہے۔ ان کے گھر میں آ کر رہنے سے گھر میں خوب برکت بڑھتی ہے، رزق اور دولت آنے لگتی ہے، خوشحالی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ جبکہ اسلامی تعلیمات، احادیث اور صالحین کے مشاہدات کے مطابق 3 جانور ایسے بھی ہیں جن کا گھر میں آ کر رہنا یا کثرت اچھا نہیں ہوتا۔ یہ گھر میں رزق، تنگی، غربت، بے برکتی اور پریشانیوں کو دعوت دیتے ہیں۔ اس لیے آج کی اس نہایت اہم اور مفید ویڈیو میں ہم آپ کو گھر میں رزق اور دولت لانے والے 3 جانوروں کا بھی تفصیل سے بیان کریں گے اور ان 3 جانوروں کا بھی مکمل بیان کریں گے جو کہ گھر میں آ کر رہنے لگے تو بے برکتی، غربت اور رزق کی تنگی لانے کی وجہ بنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ رحم اتنی عالی اور بلند صفت ہے کہ خالق کائنات کی 2 عظیم صفات اسی لفظ سے بنی ہوئی نظر آتی ہے، ایک رحمان اور دوسرا رحیم۔ جب ہم بھی کوئی کام شروع کریں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ہدایت فرمائی کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیا کرے، جس کا خوبصورت ترجمہ یہ ہے: شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ رحم کرنا خدائی صفت ہے۔ خدا تو بے انتہا رحم اور کرم کرنے والا ہے، لیکن اس نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بلند عہدہ عطا فرمایا اور فرمایا ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تمام جہانوں اور تمام مخلوق کے لیے آپ کیسے رحمت اور مہربانی والے بنے۔ جب آپ کی پاک حیات طیبہ کا گہرا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نہ صرف انسان بلکہ جمادات یعنی پودے، درخت اور بے جان اشیاء بھی فیض حاصل کرتے ہیں۔ جب بارش نہ ہوتی، زمین بیابان ہو جاتی تو آپ رحمت کی دعا فرماتے، فوراً بارش ہوتی، اس سے مردہ زمین دوبارہ زندہ ہو جاتی۔ حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر بھی اتنی بے انتہا رحم فرماتے۔ اسی وجہ سے آپ نے جانوروں کو باہم لڑا کر تماشا دیکھنے سختی سے منع فرمایا۔ عام حالت میں شکاری جانوروں کو بند کر کے انہیں نشانہ بناتے اور تیر اندازی کی مشق کرتے، آپ نے اس سے بھی سختی سے منع فرمایا۔ ایک دفعہ ایک صحابی حاضر ہوئے، ان کے ہاتھ میں چادر کے اندر لپٹے ہوئے کسی پرندے کے معصوم بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا جاؤ ان بچوں کو ان کے گھونسلے میں واپس رکھ آؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے بھی خیر خواہی کے جذبات رکھتے تھے۔ آپ ان کی حالت کو دیکھ کر فرماتے تھے کہ یہ لوگ کفر اور شرک سے باز نہیں آتے، کاش یہ لوگ صراط مستقیم پر چل پڑے۔ حتیٰ کہ کافروں کی طرف سے بدسلوکی اور اذیت ناک تکلیفیں پہنچنے کے بعد بھی آپ ان کے حق میں بد دعا نہ فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم کی حقیقت اور فضیلت خوب معلوم تھی۔ آپ کی پوری حیات طیبہ رحم اور کرم کی بلند پایا مثال سے لبریز اور معمور ہے۔ آپ نے بار بار ارشاد فرمایا جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے ان 3 جانوروں کی بات کر لیتے ہیں جن کا گھر میں آ کر رہنے لگنا یا کثرت اچھا نہیں ہوتا اور جو رزق کی تنگی لانے کی وجہ بنتے ہیں۔ نمبر 1، چیل۔ اسلام میں ہمیں چیل کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے ایک چیز بہت زیادہ اونچی آواز نکالے گی اور وہ آواز اتنی زیادہ شدت کی ہوگی کہ اسے سننے کے بعد جتنے بھی لوگ زندہ ہوں گے وہ تمام مر جائیں گے اور اس کے بعد قیامت وقوع پذیر ہوگی۔ چیل ایک ایسا
بڑا اور طاقتور شکاری پرندہ ہے۔ آپ نے یہ ضرور سنا ہوگا کہ آسمان کا بادشاہ عقاب ہے، لیکن چیل ایسا پرندہ ہے جو کہ باز یعنی شاہین کا بھی شکار کر لیتا ہے، کیونکہ چیل سائز میں باز سے کہیں زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے درخت یا گھر ہوتے ہیں جہاں چیلیں بہت زیادہ تعداد سے آ کر بیٹھتی ہیں۔ آپ نے ضرور غور کیا ہوگا کہ کچھ ایسے گھر بھی ہوتے ہیں جن کی چھت پر یا تو صبح کے وقت یا دوپہر کے وقت کوئی چیل آ کر بیٹھتی ہے۔ گھر کی چھت پر چیل کھا کر بیٹھنا بہت ہی زیادہ مانا جاتا ہے۔ ایسا گھر جس کی چھت پر اکثر چیل بیٹھتی ہو، بزرگوں اور اہل نظر کا کہنا ہے کہ چیل کا گھر کی چھت پر آ کر بیٹھ جانا اچھا نہیں ہوتا، کہ اس چیز کی علامت ہے کہ اس گھر پر عنقریب بہت بڑی مصیبت کی پریشانی آنے والی ہے۔ آنے والی مصیبت یا پریشانی زیادتی کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، ہر چیز کی تنگی اور فقیری یا غربت کی شکل میں بھی۔ نمبر 2، مکڑی، دوسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا اور بس جانا مکڑی ہوتا ہے، جو تنگی اور مصیبتیں پریشانی آنے کی وجہ بنتا ہے، وہ ہے مکڑی۔ ویسے تو تقریباً ہر گھر میں مکڑی دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ مکڑیاں جمع ہو گئی ہیں اور تیزی سے جالے بنا رہی ہے تو آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر جالوں کو صاف کر دیں۔ یاد رکھیں کہ مکڑی خود مکڑی نہیں ہے، بلکہ مکڑی وہ بابرکت جانور ہے جس نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے گارے تھا اور میں جالا بنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے کہ ایک موقع پر کفار نے آپ پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں آپ زخمی ہو گئے۔ اس سے بچنے کے لیے آپ نے غار میں پناہ لی۔ زخمی ہونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو مبارک ٹپکنے لگے۔ ان آنسوؤں کو روکنے کے لیے مکڑی نے فوراً جالا بنا دیا۔ اس لیے بنیادی طور پر مکڑی ایک مبارک جانور ہے، لیکن مکڑی کی بد دعا بہت خطرناک ہوتی ہے، اور مکڑی بد دعا تب دیتی ہے جب اس کا مکمل طور پر بنایا ہوا جالا توڑ دیا جائے۔ اس لیے بزرگوں کا کہنا ہے کہ کبھی بھی گھر کے جالے کو مکمل نہ ہونے دیں۔ جیسے ہی مکڑی جالا بنانے لگے فوری طور پر اسے صاف کر دے، کیونکہ اگر مکڑی کا جالا مکمل ہو جاتا ہے تو وہ اس گھر کا کہلاتا ہے، اور مکمل طور پر بنے ہوئے جالے کو توڑنا مکڑی کے گھر کو گرنے کے مترادف ہے۔ جس کے بعد مکڑی بد دعا دیتی ہے۔ مکڑی کی بد دعا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انسان اور اس کے گھر والوں کو تباہ کر سکتی ہے اور انہیں فقیر بنا دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہر ہفتے کم سے کم ایک بار مکڑی کے جالوں کو ضرور صاف کریں، تاکہ مکڑی کبھی بھی اپنا جالا مکمل نہ کر سکے۔ تیسرا جانور لال چونٹی۔ تیسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنا نہ صرف منحوس سمجھا جاتا ہے بلکہ بے برکتی، بیماریوں کا سبب بھی بنتا ہے، وہ لال چونٹی ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ تمام حشرات الارض میں سب سے بڑا انسان کا دشمن لال چونٹی ہے۔ یہ انسان کا اتنا بڑا دشمن ہے کہ ہر وقت یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے انسان کو نقصان پہنچائے۔ اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ لال چونٹیاں آ کر رہنا شروع ہو جائیں تو فوری طور پر ان کے خاتمے کی کوشش کریں۔ اسلامی لحاظ سے گھر میں زیادہ تعداد میں لال چونٹیوں کا جمع ہونا منحوس سمجھا جاتا ہے، اور یہ رزق کی تنگی کا سبب بھی بنتا ہے۔ جبکہ سائنسدانوں نے ایک ریسرچ کی، جس ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی کہ گھر میں بہت زیادہ لال چونٹیوں کا جمع ہونا دل کی بیماریوں کی وجہ بنتا ہے۔ لال چیونٹی ایک ایسا کیمیکل ریلیز کرتی ہے، یعنی ایک ایسا کیمیکل چھوڑتی ہے جو دل کو کمزور کرتا ہے اور ہارٹ اٹیک کی وجہ بنتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ لال چونٹیاں ہیں تو فوری طور پر ان کو ختم کریں اور گھر سے نکالنے کی کوشش کریں۔ ناظرین کرام، اب بات کر لیتے ہیں ان 3 جانوروں کی جس کا گھر میں آ کر رہنا یا گھونسلہ بنانا
मुबारक होता है, बाबरकत होता है, रिज्क दौलत में इजाफा करने की वजह बनता है। नंबर एक, शहद की मक्खी। शहद का शुमार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पसंदीदा चीज़ों में होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने शहद और शहद की मक्खी में बेपनाह बरकत रखी है। इसलिए जिस घर की छत से भी, जिस घर के आस पास से शहद की मक्खियों का गुजर होता है, वह घर बहुत ज़्यादा मुबारक माना जाता है। इसी तरह अगर शहद की मक्खियाँ अगर आपके घर में छत्ता बनाती हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि अक्सर घरों की छतें होती है या कोई कैसी जगह जहाँ शहद की मक्खियाँ छत्ता लगाता सकती है, तो वहाँ शहद की मक्खियाँ आकर छत्ता लगा लेती है। घर में शहद की मक्खियों का अगर छत्ता लगाना बहुत ही ज़्यादा मुबारक होता है। ये उस चीज़ की निशानी है कि उस घर में रिज्क और बरकत आने का वक्त करीब है, इसलिए घर में बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। दूसरा जानवर जिसका घर में आकर रहने लग जाना, घर में आकर बस जाना बहुत ही ज़्यादा मुबारक होता है, वह है चिड़िया। चिड़िया का घर में आकर घोंसला बनाना बहुत ही ज़्यादा मुबारक माना जाता है। अगर आपके घर में आकर चिड़िया घोंसला बनाती है तो कभी भी चिड़िया के घोंसले को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि चिड़िया के घोंसले को नुकसान न पहुंचे और उसकी हिफाजत की जाए, क्योंकि चिड़िया अगर आकर घर में घोंसला बनाना शुरू कर दे तो बहुत ही ज़्यादा मुबारक होता है। जिस घर में चिड़िया आकर बस जाती है, घोंसला बना लेती है, तो चिड़िया का ये मामूल होता है कि जैसे सुबह होती है, चिड़िया अपने घोंसले से निकलने से पहले सुबहान अल्लाह का विर्द कर देती है और चिड़िया ये दुआ करती है कि या अल्लाह, न सिर्फ आज के दिन के लिए मुझे रिज़्क अता कर, बल्कि जिस घर में मैंने अपना घोंसला बनाया है उस घर में भी रिज़्क की तंगी ना आने दे, क्योंकि चिड़िया एक बेजुबान मासूम जानवर है। इसलिए चिड़िया की दुआ अल्लाह तबारक व तआला रद्द नहीं करता। इसलिए जिस घर में भी चिड़िया आकर घोंसला बना लेती है तो अहले नज़र, बुजुर्गों और सालिहीन का कहना है कि ये उस घर और घर में रहने वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की खबर होती है, बल्कि उस घर में रिज्क और दौलत ऐसी आने लगते हैं जैसे बरसात में बारिश बरसती है। चिड़िया के ख्याल आते ही कानों में रूह कश चहचहाट सुनाई देने लगती है। आज के साइंसदा दौर में उनमें से एक मासूम परिंदा भी और अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाए तो आपके मासूम परिंदा चिड़िया हमें नर्सरी के बच्चों की नज़्म मोहब्बत के लदवात में तो नज़र आता है, मगर अमली तौर पर उसके देखने के लिए मौका कम ही मुयस्सर आते हैं। एक ज़माना था जब सुबह की अजान के बाद ये सात मुल्की चहचहाट सुबह का ऐलान करती थी। घर दिन भर अपने नन्हे कदमों से दाना चुगती दिखाई देती थी और मगरिब की अजान के साथ ही आखिरी तस्बीह पढ़कर दरख्तों की शाखों पर जाकर बैठ जाती थी। मोहतरम नाज़रीन, कुदरत के निज़ाम में हर शय की अपनी एक ख़ास अहमियत और बरकत होती है, और उन्हीं बरकतों में से एक चिड़िया का किसी घर में आना, घोंसला बनाना और वहाँ क़याम पजीर होना भी एक कुदरती अमल है। लेकिन इस्लामी तालीमात और अवामी रिवायात में उसे नेक शुगून और खुश नसीबी की अलामत समझा जाता है। जब चिड़िया किसी घर में आती है और वहाँ घोंसला बनाती है तो इस बात की अलामत है कि उस घर में सुकून, रहमत और बरकत मौजूद है। चिड़िया कुदरत की मासूम तरीन मखलूक में से एक है, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने रिज़्क की तलब में दिन भर मेहनत करते और शाम को अपने घोंसले में वापस आते हुए जिक्र किया है। हदीस मुबारका में भी परिंदों की तवक्कुल पसंदी को बेहतरीन मिसाल के तौर पर बयान किया गया है। वह सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भर कर वापस आते हैं। यही वजह है कि जब कोई चिड़िया किसी घर में बसेरा करती है, रहती है, तो उसे नेक फाल का सबब तस्वुर किया जाता है। चिड़िया का किसी घर में क़याम इस बात की निशानी होती है कि वह घर अमन और महफूज है, जहां अल्लाह की नियामतें और बरकत नाजिल हो रही है। पुराने वक्त में बुजुर्ग कहा करते थे कि अगर किसी के आंगन में चिड़िया बसेरा करे तो
وہ گھر ہمیشہ خوشحالی اور خیر و برکت والا رہتا ہے۔ اس گھر میں ہمیشہ خوشحالی رہتی ہے۔ چڑیا گھونسلہ بنانے کے لیے ہمیشہ ایسے مقام کا انتخاب کرتی ہے جہاں انہیں خطرہ نہ ہو اور وہ اپنے بچوں کی پرورش سکون سے کر سکے۔ یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ جہاں چڑیا اور دیگر پرندے خوشی سے رہتے ہیں وہاں قدرتی ماحول اور مثبت توانائی کا دورہ ہوتا ہے۔ یہ ماحول انسانوں کی نفسانی سکون اور روحانی خوشی میں بھی اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اسلامی روایات میں پرندوں کے ساتھ نرمی اور مہربانی کو بہت پسند کیا گیا ہے اور چڑیا جیسی معصوم پرندوں کو نقصان نہ پہنچانے کی تلقین کی گئی ہے۔ جو گھر قدرت کی مخلوق سے محبت کرتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے بھی اترتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی خاص مدد شامل حال رہتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں چڑیا اپنا گھونسلہ بنا لے تو اسے ہٹانے کی بجائے اس کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ نہ صرف قدرتی وسط میں اضافہ کرتا ہے بلکہ برکت اور خوش نصیبی کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ اس گھر میں برکت آتی ہے۔ تیسرا، جانور جس کا گھر میں رہنے لگ جانا، چکر لگانا یعنی آنا جانا بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے اور وہ ہے بلی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً بلی ہرگز نجس ناپاک نہیں بلکہ یہ تو ہمارے گھروں میں آنے جانے والی ہے۔ کشا بن کعب جو ابن ابو قتادہ کے نکاح میں تھی کہتی ہیں کہ ابو قتادہ میرے پاس آئے تو میں نے ان کے لیے ایک برتن وضو کا پانی ڈالا، اتنے میں ایک بلی آ کر پینے لگی تو انہوں نے برتن کو اس کے لیے جھکا دیا تاکہ وہ آسانی سے پی سکے۔ کشا کہتی ہے کہ ابو قتادہ نے مجھے دیکھا کہ میں اس کی طرف تعجب سے دیکھ رہی ہوں تو انہوں نے کہا کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں مجھے تعجب ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ بلی نجس نہیں ہے، یہ تو تمہارے پاس برابر آنے جانے والوں یا آنے جانے والیوں میں سے ہے۔ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ بلی کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے بشرطے کہ اس کے منہ میں نجاست نہ لگی ہو۔ اس حدیث میں بلی کو گھر کے افراد سے تشبیہ دی گئی ہے جو کہ افراد کی طرح اس کا بھی گھر میں آنا جانا بہت رہتا ہے۔ اگر اسے ناپاک قرار دے تو گھر والوں کو بڑی دشواری پریشانی پیش آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ نجس نہیں ہے کیونکہ وہ ہر وقت آمد و رفت رکھنے والی گھریلو جانور ہے۔ ناظرین کرام، بلی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں بھی بلی کا ایک خاص مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلی پھر چاہے دعا دے یا بد دعا دے وہ سیدھا اللہ تک پہنچتی ہے، 7 آسمانوں تک جاتی ہے، رکتی نہیں ہے۔ جبکہ انسان تو اللہ تبارک و تعالی کے سب سے بہترین مخلوق ہے، اس کی دعائیں اور بد دعائیں بھی 7 میں سے کسی نہ کسی آسمان پر ضرور رک جاتی ہے اور وہاں سے فرشتے آگے اللہ تک لے کر جاتے ہیں۔ اس لیے محترم ناظرین، جس گھر میں بھی بلی آ کر رہے یا رہنا شروع کر دے یا بچے دے یا بلی کا بہت زیادہ گزر ہو تو وہ گھر بہت مبارک ہوتا ہے۔ بلی کا گھر میں آ کر بس جانا اس چیز کی علامت ہے کہ اس گھر میں آنے والے وقت میں بہت زیادہ خوشیاں آنے والی ہیں، اور اگر آپ کے گھر میں بھی آ کر رہنا شروع کر دیتی ہے یا چکر لگانا شروع کر دیتی ہے یا بہت زیادہ آتی جاتی ہے، چکر لگاتی رہتی ہے، اور اگر گھر والے اس کا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں یعنی اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق کبھی اسے روٹی کے ٹکڑے ڈال دیتے ہیں، کبھی اس کے لیے ایک پیالہ میں پانی کا بندوبست کر دیتے ہیں، یا گھر والے اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق اسے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں، تو پیارے بہنوں اور بھائیوں، بلی کو کھانے پینے کے لیے کچھ دینا بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلاں شخص بلی کا خیال رکھتا ہے،
پیار کرتا ہے اور کھانے پینے کا خیال رکھتا ہے، جس کے بعد اس کے گھر کے حالات ایسے بدلے کہ وہ شخص جو 2 وقت کی روٹی بھی ٹھیک سے نہیں کھا سکتا تھا اچھا بن جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ کیونکہ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر بلی آپ کے کسی بات سے خوش ہو تو آپ کے لیے دعا کر دیتی ہے، یعنی اگر آپ نے اس کو کھانا دیا یا پانی دیا تو اس کے لیے آپ کو دعا کر دیتی ہے، تو پھر آپ کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، آپ کی غربت بادشاہی میں بدل جاتی ہے، تب آپ کے تنگ دستی خوشحالی میں بدل جائے گی، تب آپ کے غم خوشیوں میں بدل جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ بے شک میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یعنی بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، اس نے اس بلی کو کسی جگہ بند کر دیا یہاں تک کہ وہ بھوکی مر گئی، وہ عورت اس کی وجہ سے دوزخ میں داخل کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے کہ جب تو نے اسے باندھا تھا تو نے نہ اسے کھلایا نہ پلایا اور نہ ہی کھلا چھوڑا کہ وہ خود زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیا کرتی زندہ رہنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے باغ میں داخل ہوئے تو وہاں ایک اونٹ تھا، جب اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ رو پڑا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے سر پر دست مشفقت پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ یہ کس کا اونٹ ہے؟ انصار کا ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا اونٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بے زبان جانور کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی سے نہیں ڈرتے جس کا اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں مالک بنا دیا ہے؟ اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے بہت زیادہ کام لیتے ہو۔ تو ناظرین، ہمیں پرندوں اور جانوروں کے معاملے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی کے مخلوق کی خدمت کرتے رہنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ ناظرین کرام، آخر میں عاجزانہ گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک خوبصورت نام ضرور کمنٹس باکس میں لکھ کر شیئر کریں تاکہ سب کو ثواب ملے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں اپنے فرینڈوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتے